بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کرنا۔ کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، دوران کھانا بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے جو ہر لقمہ کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے اور ہر گھونٹ پینے کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضی عن العبد، کہ اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، ان یاکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ، کہ وہ ایک لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پیے، فیحمدہ علیہا، اس پر اللہ کی وہ تعریف کرے، اللہ کی وہ حمد کرے۔ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اس حوالے میں بڑی تفصیل ہے کہ اللہ کی حمد، یہاں پہ حمد کا مطلب شکر ہے نا، کہ اللہ نے اس کو کھانے کی توفیق دی ہے، کھانے کی نعمت عطا کی ہے اور اس نے اس نعمت سے اپنے آپ کو محظوظ کیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے، بندہ اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے، یہ شکر ہے۔ یعنی کہ بندہ کہ اللہ میں اس قابل تھا ہی نہیں، صرف زبان سے اگر وہ کہتا رہے گا اور دل اس کی طرف آمادہ نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے کے جائیں کہ اسے دھونا ہے، وہ کپڑے سامنے رکھ کے تسبیح پکڑ کے بیٹھے اور کہے دھل گئے دھل گئے دھل گئے، تو کپڑے ایسے دھلیں گے؟ جب تک وہ عملاً اس پہ کوشش نہ کرے تب تک کپڑے پاک صاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب تک عملاً آپ اللہ کے شکر کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے تب تک اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت جنید بغدادی کی بڑی تعریف بڑی جاندار ہے کہ اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھنا۔ بندہ اپنے آپ کو نعمت کے قابل اگر سمجھے گا تو پھر وہ کئی دفعہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شکر کے لیے 3 چیزوں کا علم بڑا ضروری ہے۔ نفس نعمت کا علم ہو، وجہ نعمت کا علم ہو، اور نمبر 3 منعم کی ذات کا علم ہو۔ نمبر 1 نفس نعمت کا علم، کہ نعمت ہے کیا مجھ پہ، کہ یہ نعمت کوئی عام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آنکھوں والا پیدا ہوا، اسے آنکھوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کی قدر اسے ہوگی جو نابینا ہے۔ ایک کے 2 ہاتھ سلامت ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ ہاتھ نہ ہوں تو میں کس حال میں ہوں گا اور ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ تو نفس نعمت کا علم بڑا ضروری ہے۔ اور پھر وجہ نعمت، کہ یہ نعمت مجھے ملی کیوں ہے، میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، کوئی ایسا عظیم کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی، تو سوچنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا منعم کی ذات کا علم، کہ اللہ جس نے یہ نعمت دی ہے وہ کون کون سی نعمت دے سکتا ہے اور وہ کیا کیا عطا کر سکتا ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے۔ تو جب تک یہ 3 چیزوں کا علم نہیں ہوگا تب تک حمد نہیں، تب تک شکر نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیری طرف سے سانس آنا ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ سانس آیا، اس کا شکر ادا کروں تو شکر پر بھی شکر ادا کروں، پھر اس پر شکر ادا کروں، اللہ دور لازم آ رہا ہے اور تیری ایک نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں پا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا خلیل، جس بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی کہ وہ میرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے تو یہی میرا شکر ہے۔ اور یہ سیم اسی طرح کی روایت حضرت لقمان حکیم سے بھی منسوب ہے۔ اچھا جی، باب ما جاء فی الاکل مع المجذوم، کوڑی کے ساتھ کھانے کا بیان۔ ایک آدمی مجذوم ہے، اسے کوڑ کا مرض ہے، اس کے ساتھ کھانے کا بیان۔ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ بید مجذوم، مجذوم کا ہاتھ پکڑا، فادخلہ معہ فی الکسۃ، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پیالے میں رکھا اور کہا کل بسم اللہ، بسم اللہ کہو، ثقۃ باللہ وتوکل علیہ، اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوئے۔
اب یہاں سے مسئلہ یہ ہے، کچھ روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں، ان سے لگتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بیان کیا کہ بیمار سے بھاگو، کوڑی سے بھاگو، ان سے لگتا یہ ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے، اور اس روایت سے پتہ لگ رہا ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے، وہ جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہاں سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، اگر مرض متعدی نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ وہ کہتا ہے اللہ نے۔ کہا پھر باقیوں کو بھی خارش اللہ نے ہی لگائی ہے۔ لیکن ایک روایت میں آیا فر من المجزوم کما یفر من الاسد، او کما قال، کہ مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس روایت سے پتہ لگ رہا ہے کہ مرض جو ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جسے کوڑ تھا وہ آیا تو آپ نے اس کے بارے پیغام بھیجا کہ تو جہاں ہے وہیں رہ، ہم نے وہیں سے تمہاری بیعت کر لی ہے، اب اپنے علاقے میں واپس لوٹ جاؤ۔ اب کچھ روایتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور کچھ سے پتہ لگ رہا ہے کہ مرض متعدی ہو جاتا ہے۔ تو ان روایتوں کا معنی کیا ہے؟ تو یہ روایتوں کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ حقیقتاً مرض متعدی نہیں ہوتا، حقیقتاً مرض متعدی مؤثر حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہی روایت ذہن میں رکھیں کہ جس نے پہلے اونٹ کو خارش لگائی ہے اسی نے باقی اونٹوں کو بھی خارش۔ لیکن پھر جن روایتوں میں بھاگنے کا حکم دیا وہ کیا ہیں؟ اصل بات یہ ہے، لوگوں کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار سے دور رہنے کا حکم دیا، یعنی کہ ایسا مرض جس کے بارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں یہ پھیل جائے گا، ورنہ تو بیمار کے قریب جانے کی فضیلت ہے، بیمار کی زیارت کی فضیلت ہے، اس کی عیادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو مریض کی عیادت کے لیے چلا وہ جتنے قدم چلا جنت کے اتنے قدم قریب ہو گیا۔ اور ملا علی قاری نے تو لکھا من زارا مریضاً فقد زار اللہ، جس نے مریض کو دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں مریض کے پاس ہوں، اگر تو اس کی عیادت کرنے آتا تو میں بھی تو وہیں تھا نا، لا وجدتنی عندہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کیا بدعقیدگی؟ وہ یہ کہ ایک آدمی مجزوم سے ملے اور اسے بھی جزام کا مرض لگ جائے اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھے اس کی وجہ سے یہ مرض لگا ہے، حالانکہ مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ کہتا پھرے گا مجھے اس کی وجہ سے یہ مرض لگا ہے، اس کی وجہ سے یہ مرض لگا ہے، اور یہ بدعقیدگی والا جملہ ہے، اور یہ بدعقیدگی اسے ہو سکتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ تو ان ساری روایتوں کے اندر تطبیق ہے۔ باب ما جاء ان المؤمن یاکل فی معاء واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس حدیث کے توضیحات اس باب میں جو آ رہی ہیں مختلف ہیں، پہلے حدیث دیکھیں پھر اس کی میں وضاحت عرض کرتا ہوں۔ امام ترمذی اپنے سند سے روایت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ جی حضرت ابو ہریرہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا، دافعہ ضیف کافر، تو آپ نے حکم دیا بشاطر ایک بکری کا، فحلبت، بکری کو دویا گیا، فشرب، اس نے پی لیا، ثم اخرى، پھر آپ نے کہا ایک اور بکری کو دویا جائے، اس نے پھر پی لیا، کہا ایک اور، اس نے پھر پی لیا، حتیٰ کہ حلاب سبی شیاہن، اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا۔ پھر صبح کے وقت اگلے روز فاسلم، وہ مسلمان ہوا، تو آپ نے حکم دیا پھر بکری کا، دوئی گئی، اس نے پی لیا، پھر دوسری بکری کا حکم دیا، فلم یستتمھا، لیکن اس سے دوسری بکری کا دودھ نہ پیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یشرب فی معاء واحد، کہ مومن ایک برتن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ روایت صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے، یا پھر اس روایت کو ہم علی الاطلاق نہیں لیں گے کہ ہر مومن کے بارے میں نہیں ہے اور ہر کافر کے بارے میں نہیں، یا پھر آنت کا مطلب خصلت ہے،
مومن ایک خصلت پہ یا ایک وجہ سے کھاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میں کھاؤں گا اور میرے اندر قوت اور توانائی پیدا ہوگی جس سے مجھے اللہ کی عبادت میں آسانی نصیب ہوگی. جبکہ کافر 7 چیزوں پہ کھاتا ہے. وہ حرص پہ کھاتا ہے، لالچ پہ کھاتا ہے، طمع پہ کھاتا ہے، بغض پہ کھاتا ہے، شرک کے لیے کھاتا ہے. اس طرح کی 7 بری چیزوں پہ کھاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا. اور ساتھ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو کامل مومن ہیں وہ صرف اتنا کھاتے ہیں کہ قوت ما لا یموت، کہ جس سے موت نہ آئے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے. وہ یعنی کہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے. یعنی کہ درجہ بندی کے لحاظ سے اگر کوئی مومن جو ہے وہ زیادہ کھانا کھاتا ہے، اس کا وجود بھاری ہے، بڑا ہے، اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، تو ہم اسے نعوذ باللہ کافر نہیں کہیں گے. ہاں اس جیسے اگر اسی جسامت کا اس جیسا کوئی کافر ہوگا تو یقیناً وہ کھانا زیادہ کھائے گا اس کی بنسبت. ایک آدمی، اس کا مثال کے طور پہ وزن ہی 40 کلو ہے، اب وہ 5 روٹیاں تو نہیں کھا سکتا نا. ایک آدمی کا وزن 200 کلو ہے، اب وہ آدھی روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتا. یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مومن جب کھاتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کے کھانے سے دور ہو جاتا ہے. اور کافر اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ مومن اکیلا کھاتا ہے اور کافر جو ہے اس کے ساتھ شیاطین. یعنی کہ اس کا معنی یہ بھی ہوگا المومن یشربو، یشربو کہہ لیں یا کھانا کھانا کہہ لیں. یہاں پہ تو چونکہ دودھ کی مثال تھی نا. مومن اکیلا کھاتا ہے اور کافر کے ساتھ 7 کھا رہے ہوتے ہیں. اور 7 کا مطلب عدد مقصود نہیں، کثرت مقصود ہے. کہ مومن جب کھا رہا ہوتا ہے تو اکیلا ہے. اکیلے کا مطلب شیاطین نہیں ہے ساتھ. ورنہ مومن تو ویسے انسان اکیلا تو کھانا نہیں کھاتا، مل کے کھانے میں ہی برکت ہے. اور آگے یہ روایتیں آئیں گی کہ اتنے لوگوں کا کھانا ہو، چند لوگوں کا کھانا ہو، اکٹھے مل کے بیٹھیں تو وہ زیادہ کو کفایت کرتا ہے. تو یہ اس روایت کے معنی ہیں. باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں.